کو اس نے اپنی پھر ماں کو کہا کہ اماں بس اب حد ہو گئی، سر سے پانی گزر چکا، اس سے زیادہ رعایت اور اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں چشم پوشی میرے لیے ممکن نہیں۔ آپ 2 ٹوک میرے ساتھ وعدہ کریں، میں قادیانی قیادت کو مطلع کروں کہ آج کے بعد ہمارا بائیکاٹ، نہ میں ان کے گھر جاؤں گا نہ میری ماں۔ جب یہ مطالبہ کیا تو آگے سے اس کی ماں نے کہا، سبحان اللہ تو کہو زور سے، اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ بات ہے تو جو مذہب میری بیٹی کا، جو مذہب میرے نواسوں اور نواسیوں کا، میرا بھی وہی، میں بھی ملعون قادیاں پہ لعنت بھیجتی ہوں، اور یہ لو میں چلی۔ یہ اٹھی، اس نے دوپٹہ اٹھایا سر پہ، کہ اس نے دوپٹہ سر پہ تھا، چادر اٹھائی اوڑھی، اللہ کا نام لیا، یہ بھی وہاں چلی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ جو ملک جعفر تھا، اس نے 1970 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹکٹ لیا تھا، اور یہ چوترا، یہ چکری اس سیٹ سے قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا۔ اس نے بھی اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کرائی تھی، 6 قراردادیں تھیں۔ آج 6-7 ستمبر کی درمیانی رات ہے، جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے درخواست کی کہ قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں جمع ہیں، 6۔ ظاہر ہے کہ ایک مسئلے پر اگر 6 قراردادیں ہوں منظور تو ایک ہوگی، 6 نہیں۔ اور اگر ساری قراردادوں کا ہر محرک اپنی قرارداد پر اصرار کرے، کوئی اس کے اندر ترمیم کرے تو ایوان مچھلی منڈی بن جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ 6 کی 6 قراردادیں واپس لے لیتے ہیں، گورنمنٹ اپنی قرارداد واپس لے، اپوزیشن اپنی، باقی محرکین اپنی اپنی ساری 6 کی 6 قراردادیں واپس۔ آپ ہم بیٹھ کر ایک نئی قرارداد متفقہ طور پر تیار کر لیتے ہیں، کل نہ وہ قرارداد اسمبلی میں پیش ہو، نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے، بلکہ وہ قومی اسمبلی کے پورے ارکان، پورے ہاؤس کی طرف سے پیش ہو، اس کو پیش کرے۔ ہاؤس کا نمائندہ وفاقی وزیر قانون جن کا نام عبدالحفیظ پیرزادہ تھا، اس کی تائید حزب اختلاف سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کر دیں۔ ادھر قرارداد پیش ہوئی، ادھر تائید ہوئی، سپیکر جو ہے وہ اپنا اس پر رائے شماری کرائے، جو نتیجہ نکلے قوم بھی مانے، آپ بھی خیر خیریت کے ساتھ اجلاس کو یوں پورا کر لیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے، ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ زمینی حقائق کا ادراک رکھتے تھے، زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے چلنا ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ اپنی ضد کسی پر مسلط کرنا اپنے ٹیڑھ پن سے، میرے بھائیوں، ان 2 حضرات کا یہ مزاج نہیں تھا۔ حضرت مفتی صاحب مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ بھٹو صاحب آپ نے دیر کر دی، آپ کو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، چلو دیر آیت درست آیت، آج صحیح، لیکن کل تو قرارداد پیش ہونا ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا جی آج بیٹھتے ہیں، ساری رات لگ جائے اسے مرتب کر کے اٹھیں گے۔ مفتی صاحب نے ماری چوکڑی، مسکرائے اور فرمایا جی بسم اللہ۔ اب قرارداد کی عبارت بننا شروع ہوئی، اس کی تفصیلات ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک۔ گزشتہ سالوں میں میں نے اسے سنایا نہیں، ترانے گائے ہیں۔ آج کی مجلس میں میں اس مذاکرات کا ایک لفظ بھی عرض نہیں کروں گا، میں اسی گفتگو کو جسے شروع کیا اسے میں اختتام تک بمقصد بنانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مجھ مسکین کی درخواست سنیں، قرارداد مرتب ہو گئی۔ حسن وہ جس کا سوکن کو بھی اعتراف ہو۔ جناب بھٹو صاحب کو اللہ رب العزت نے یہ کریڈٹ دیا تھا، یہ عزت نصیب ہوئی کہ اس نے اس زمانے میں
آج کل تو آپ کے ڈی پی اوز ڈی سی اوز پتہ نہیں کیا ہیں، اس زمانے میں ڈی سی ہوتے تھے۔ انہوں نے ملک بھر کے کراچی سے خیبر تک سارے ملک کے ڈی سی صاحبان کو کہا کہ قومی اسمبلی کے ارکان کی 7 ستمبر کو اسمبلی میں حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ چنانچہ آج آپ حضرات کی مسجد کیا بھری ہوئی ہے، جو قومی اسمبلی کا ہاؤس بھرا ہوا تھا، 100% وہاں پر حاضری۔ میرے بھائیوں، ادھر تلاوت ہوئی، تلاوت ختم ہوئی، جناب پیرزادہ صاحب وہ گزشتہ رات کے مذاکرات کی روشنی میں اسی کے مطابق کھڑے ہوئے، انہوں نے قرارداد پیش کی، 3 منٹ لگے قرارداد پیش کر کے وہ بیٹھے۔ حضرت مولانا مفتی محمود اٹھے، آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں 2 جملے کہے، یہ بھی بیٹھ گئے۔ اب جناب سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ قومی اسمبلی کے جو ارکان اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ تائیدی طور پر ہاتھ کھڑے کر دیں۔ میرے بھائیوں، آج آسمانوں سے میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے بھی جھانک جھانک کر اس ایمان پرور منظر کو دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے ارکان تائید میں ہاتھ کھڑے کریں، پوری اسمبلی کی رحمت عالم کی ختم نبوت کے سامنے ان سب کی گردنیں جھک گئیں، تائید میں ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آگے چل کر جناب جنرل ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ آیا۔ بھٹو صاحب کے زمانہ میں آئین کے اندر ترمیم ہوئی تھی، جناب ضیاء الحق صاحب کے زمانہ میں اس کے اوپر قانون سازی ہوئی۔ 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، جس کے تحت میں فیصلہ کیا گیا کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ قادیانی اپنی قادیانیت کو اسلام کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ قادیانی ملعون قادیاں کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ یہ قادیانی ملعون قادیاں کے دیکھنے والوں کو راضی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ شریفوں، اگر قدرت عقل دے تو میں درخواست کرتا ہوں پوری قوم سے کہ بندگان خدا بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں کہ ہماری صرف ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک نہیں، اس تحفظ ختم نبوت کی تحریک میں حضرات صحابہ کرام کی عظمت کے تحفظ کا پہلو بھی شامل ہے۔ چنانچہ آج یہ قرار اہل بیت کا بھی، چنانچہ اس قرارداد میں جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے اس آرڈر میں یہ بھی پاس ہوا کہ ملعون قادیاں کے خاندان کو کوئی اہل بیت نہیں کہہ سکتا، انہیں کوئی علیہ السلام نہیں کہہ سکتا۔ قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ میں مسلمانوں کی طرز پر اذان نہیں دے سکتے، قادیانیت کو اسلام کے طور پر پیش کرے۔ قادیانی کوئی ایسی نشانی یا علامت مرئی نقوش کے ذریعے یا غیر مرئی نقوش کے ذریعے جس سے کہ ان کا مسلمان ہونا سمجھا جائے، کوئی ایسی علامت اور نشانی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کریں گے تو ان کی سزا یہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، ادھر امتناع قادیانیت آرڈیننس کیا جاری ہوا کہ قادیانیت پر اوس پڑ گئی، مرتے کیا نہ کرتے، وہ دوڑے گئے اس وقت وفاقی شرعی عدالت میں۔ مجھے صرف یاد نہیں، خوب یاد ہے، اس زمانے میں جو حضرات اس کیس کی پیروی کرنے والے تھے، ان حضرات کی جوتیاں سیدھے کرنے کا مجھے بھی اللہ نے اعزاز اور شرف بخشا۔ آج بھی وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دنیا تو جگ بیتی عرض کرتی ہے، میں آپ بیتی عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، 1 مہینے تک وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیت کے مسئلے پر بحث جاری رہی۔ آج فیصلے کا دن تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے کرم کیا، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔
میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد قادیانی چلے گئے سپریم کورٹ میں. وہاں سپریم کورٹ میں 6 جج صاحبان تھے، لارجسٹ بینچ تھا. آج کل تو آپ حضرات کا سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہے، ان دنوں پشاور روڈ پر راول پنڈی میں تھا. وہ منظر بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم لوگ رکشوں پہ، ٹیکسی پہ جاتے تھے، قادیانی پجاروں پر، لینڈ کروزر پر آتے تھے. انہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا. قادیانیت بھی آئی، اسلام کے نمائندے بھی آئے، اور چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ میرے بھائیوں، ایک ہفتے تک سپریم کورٹ کا ہفتہ 5 دن کا ہوتا ہے. ایک دن وہ اپنے فیصلے لکھنے کے لیے خالی رکھتے ہیں، ایک دن ویسے چھٹی کا، تو 7 دن پورے ہو گئے. 5 دن تک سپریم کورٹ میں میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں. سپریم کورٹ کے جج کتنی بڑی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، کتنی بڑی انہیں جو ہے وہ اپنا سپورٹ حاصل ہوتی ہے. آپ حضرات اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ کا ایک جج اڑ گیا تھا. موجودہ ہمارے چیف آف آرمی جناب باجوہ صاحب کو توسیع دینے میں پوری گورنمنٹ سمیت پورے مقتدر حلقے ان دنوں کھلبلی مچی ہوئی تھی. سپریم کورٹ اتنی بلا کا ادارہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں. 5 دن تک ایک ہفتہ اس میں بحث ہوئی. اللہ نے کرم کیا، ایک دن انہوں نے فیصلے لکھنے پہ لگایا. آج جس وقت فیصلے کا اعلان کیا، دنیا نے یہ دیکھا کہ قادیانیت کو ذلت آمیز شکست سے 2-4 ہونا ہوا، اور اللہ نے رحمت عالم کی ختم نبوت کے ترانے پورے عالم میں گنجا دیے. میرے بھائیوں، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک 1 2 3 4 5 نہیں، درجنوں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے اس پر موجود ہیں. اور یہ ہمارا قانون اتنی اللہ کے فضل و کرم سے مراحل طے کر چکا ہے کہ اب کوئی دنیا کا ماں کا لال اس قانون کو ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اگر کسی کو شوق ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا. جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ذرا زبان سے بھی کہہ دو ختم. کہہ دو نا میرے ساتھ کہ یہ قانون ختم. بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اب تو یہ عالم ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، سبحان اللہ نہیں کہتے، مشرق سے لے کر مغرب تک. میں مسلمان ملکوں کی بات نہیں کر رہا، میں پورے عالم کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ دنیا جہان کی کوئی مسجد، اس کا امام اور خطیب، دنیا جہان کا کوئی دارالافتاء اور اس کا مفتی، دنیا جہان کا کوئی مدرسہ اور اس کے مدرس، دنیا جہان کا کوئی دارالحدیث اور اس کا شیخ الحدیث، دنیا جہان کی کوئی خانقاہ اور اس خانقاہ کے سجادہ نشین، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر اتھارٹی کا متفقہ یہ اعلان ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے بولو شریفو، کون؟ اب میرا واز تو ہوا ختم. البتہ آپ دوستوں کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو کر مجھ سے یہ سوال کرے کہ مولوی صاحب آپ نے گفتگو تو اچھی کی، لیکن کی 50 سال پہلے کی، ہمیں کوئی تازہ واقعہ بھی بتایا ہوتا. میرے بھائیوں، اللہ کا فضل ہے، ہماری تھوک کی دکان ہے، پرچون کی نہیں. اگر تمہارا یہ سوال ہے تو میں یہ بھی حل کیے دیتا ہوں. میرے ساتھ توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں. آپ حضرات جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ دنیا کے اندر کرونا آیا، مشرق سے لے کر مغرب تک، اس کے بعد نحوستی جو ہے وہ اپنا اثرات دنیا عالم نے اس کو محسوس کیا. عین ان دنوں کے جس وقت پاکستان میں کرونا پر شباب کا عالم طاری تھا،
این ان دنوں سندھ اسمبلی، سبحان اللہ نہیں کہتے، سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ مولانا سمیت آپ پڑھے لکھے سارے دوست اس بات کو جانتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں تمام تر اسمبلیوں کی نسبت، قومی اسمبلی ہو یا باقی صوبائی اسمبلییں، ان تمام کی نسبت سندھ کی اسمبلی میں غیر مسلم ارکان کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے، اس لیے کہ مٹھی، بدین، تھرپارکر، جیکب آباد، شکارپور میں اتنی کثرت کے ساتھ ہندو رہتے ہیں۔ جنرل الیکشن جیت کر درجنوں کی تعداد میں وہ ممبر بن کر آتے ہیں۔ سپیشل سیٹوں پر جو بنتے ہیں وہ اس کے علاوہ حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی اپوزیشن میں بیٹھی ہے ایم کیو ایم، ادھر ایم کیو ایم، ادھر پیپل پارٹی، ادھر غیر مسلم ارکان، ماحول سندھ کا۔ میرے بھائیوں، اور ملک میں کیفیت کرونا کی سنو۔ ہمارے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتے رضوان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس کی نگرانی کرو۔ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو فرشتے مالک کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس کی نگرانی کرو۔ میرے بھائیوں، پہاڑوں کے فرشتے اللہ نے علیحدہ بنائے، ہوا کے نظام کے فرشتے اللہ نے علیحدہ بنائے۔ حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو بنایا تو انسان کے دل کو بنا کر کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم اس کی نگرانی کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ انسان کا دل میری رحمت کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جدھر کو چاہوں گا پھیر دوں گا۔ ذرا توجہ کریں، سندھ اسمبلی میں ان حالات میں میں گزارش کرتا ہوں، ایک دیوانہ، اس کا نام ہے محمد حسین، وہ سندھ اسمبلی کا رکن، وہ کھڑا ہوا، اس نے اسمبلی کے ارکان سے کہا کہ جناب سپیکر صاحب، میں پوری اسمبلی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرارداد منظور کریں جس کی روشنی میں وہ پورے صوبہ سندھ میں اباڑوں سے لے کر کراچی تک، اور وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، مٹھی سے لے کر جیکب آباد تک، پورے صوبہ سندھ کے نصاب تعلیم میں، پورے سندھ کی سرکاری خط و کتابت میں جہاں کسی ضرورت سے حضور کا نام لکھا جائے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین بھی لازمی لکھا جائے۔ میرے بھائیوں، اب اسمبلی کی کیا کہتے ہیں اس کو، اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے مطابق وہ چاہتے تو اس کو قائمہ کمیٹی، اس بل کو قائمہ کمیٹی کے سپرد بھی کر سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو اس پر کوئی کمیٹی بنا دیتے، اگر چاہتے تو 4 دوستوں کی ڈیوٹی لگاتے کہ تم اس کی عبارت کے نوک پلک درست کرو، اگلے اجلاس میں دیکھیں گے۔ پتہ نہیں اللہ نے جس طرح اسے کھڑا کیا، میرے اللہ نے سندھ اسمبلی کے سپیکر کے دل کو بھی ایسے پلٹا دیا، اس نے کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی بجائے بڑی سادگی اور معصومیت کے ساتھ کہہ دیا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں، تائید میں، وہ ہاتھ کھڑے کرے۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑے کرے۔ میرے بھائیوں، اس کریم کے کرم کو دیکھو، اسمبلی کے موجود ارکان میں سے ایک کا بھی ہاتھ ایسے نہیں تھا جو نیچے رہا ہو، سب کے ہاتھ تائید میں کھڑے ہو گئے، متفقہ طور پر قرارداد منظور ہو گئی۔ اور میں اس کی حتیٰ کہ جو ہندو ممبران تھے غیر مسلم، انہوں نے بھی اس قرارداد کے حق میں تائید میں ووٹ دیے۔ میں علماء کی موجودگی میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آج حق تعالی شانہ نے حضور کی امت دعوت اور اجابت کو حضور کی غلامی کے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔ 4 دن کے بعد حضرت تصنیف باتیں کر لی تو میری سنت براوا 4 دن میاں 4 دن تم نے لکھ لی تو آئندہ تم میری تقریر یہ کب سنو گے؟ میں نے تو پھر یہی کیسٹ چلا دینی۔ میرے بھائیوں، 4 دن کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔
ایک ممبر کھڑا ہوا، اس نے قرارداد پیش کی، قومی اسمبلی کو کہا گیا کہ آپ ووٹ دیں۔ وہ قومی اسمبلی جس کے منتخب کردہ وزیر اعظم کی زبان پہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں چڑھتا، اس کی زبان یہ لفظ ادا کرنے کی سعادت ہی حاصل نہیں کر سکتی۔ اسمبلی میں چیلنج دیا گیا کہ میں انعام دوں گا، اسے کہو خاتم النبیین کا لفظ کہہ دے، یہاں جہاں کر کے بیٹھ گیا، لفظ کہہ نہیں سکا۔